صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نے جائے کہیں۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی مجھے نصیب، ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کی، جنت مل کے جائے گی چاہت رسول کی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ Look at the heavens and the earth, the shining sun and the moon. When Allah made all of them, He made them all. Just for you there is no one like you, there is no one who's the same. So merciful is your nature and so high is your name. کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ کمے مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، اور حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر، تو سمجھ چلو یہ محفل مدینے میں ہے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں نزل سے، بے ٹھکانا ہوں نزل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے
بتہا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے تے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے تے بے ٹھکانہ ہوں نزل سے بے ٹھکانہ ہوں نزل سے مجھے گھر جانے تے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے تے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا اپنے قدموں پیارے قدموں صلیبت کر مجھے گھر جانے تے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے تے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جان و دل قربان جان و دل قربان کیوں عاشقاں دی جان ہے مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے خلق ایسا جس دا نہ کوئی مثلتے مثالیں زلفاں میرے آقا دیاں آیتاں دا جالیں کہ سونے آدھا سونا مدنی سونے آدھا سونا مدنی بول دا قرآن ہے واہ واہ کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے ویکھ کے یوسف نو کیتی انگلیاں قلم تک لے ہوندے کدے جے سرور عالم پھیر لیندی دل پہ چھریاں پھیر لیندی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے واہ واہ کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے اماں عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کاں ہے واہ واہ کڈا سونا نبیاں دا سلطان میرا گھر اولاد و جہاں میرا گھر
اولاد و جان محبوب پر قربان ہے، واہ واہ کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے، شان کی دساں میں تینوں مصطفیٰ دی آل دا، ذکر نا سونیا دا مشکلانو ٹال دا، شان کی دساں میں تینوں مصطفیٰ دی آل دا، ذکر نا سونیا دا مشکلانو ٹال دا، فاطمہ حسنین و حیدر، فاطمہ حسنین و حیدر، فاطمہ حسنین و حیدر مصطفیٰ دی جان ہے، واہ واہ کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے، ساری آنکھیں ڈر چاہیاں رب نے تیرے واسطے، عرشیں فرشاں سجائیاں رب نے تیرے واسطے، آجا پھر تو سونیا، آجا پھر تو سونیا، تو عرش دا مہمان ہے، واہ واہ کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے، واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من نصر دین وجند، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سارے مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم آج محرم الحرام کی دوسری محفل کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آج کی اس محفل کے میزبان حضرت علامہ جناب قبلہ مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ راشڈل کی ایک رونق بھی ہیں، اور ہمارے چیئرمین راشڈل میلاد کمیٹی حضرت علامہ مولانا حافظ نور محمد نوری صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس طرح سے ہمارے جو باہر سے مہمان تشریف لائے، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پاک لوگوں کی بڑی پاک محفل ہے، اور اس محفل کے اندر ہمارا آنا بیٹھنا یہ سارا ایک عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں یا پڑھیں
تو پیارے سامعین، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جب انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہادتیں پیش کی، تو اتنے خوبصورت انداز میں شہادتیں دیں کہ کوئی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر رہا ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، یعنی کہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری جو صحابہ کرام ہیں، یہ سارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب آپ نے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جو آپ کی محبت ہے، وہ محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ انسان کی روح نکل سکتی ہے، جان نکل سکتی ہے، لیکن جو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ کلمہ جو ہے، اس کلمے سے انسان محروم نہیں ہو سکتا، جان دے سکتا ہے۔ اسی طرح پیارے سامعین، یہ جو امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہے، ذرا غور کریں کہ امام علی مقام امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے ایک ایک پھول کو، اپنے ایک ایک ہیرے کو کربلا کی سرزمین پر اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یہ کوئی ذاتی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا اور اس اسلام کے لیے تھا۔ یہی بات ہے کہ پیارے سامعین کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام نے جب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں نے کل بھی یہ گمگوش شریف کے اندر کہا کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن یہ جو اسلام ہے اس کو زندہ کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، ہمارے قبلہ چیئرمین راشد میلاد کمیٹی قبلہ حافظ نور محمد نوری صاحب وہ تشریف فرمائیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں۔ بے شک تعداد کے اندر آپ کم ہیں، لیکن آپ جن ہستیوں کی محفل کے اندر تشریف فرمائے نا، جس طرح انہوں نے جرأت و بہادری کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر اسلام کے لیے اپنی قربانیوں کا، جانوں کا قربانیاں پیش کی ہیں، اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہدائے کرب و بلا، علماء اہل سنت۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور بے شمار درود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حب اہل بیت کے اظہار کے لیے ہم سب یہاں حضرت علامہ قاری محمد اسماعیل مصباحی صاحب کی شفقتوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں آج خطاب حسب سابق فرمانے کے لیے ہمارے پاس مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت نہ لیا جائے، صرف ایک بات عرض کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء کرام کے مابین ایک علمی اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے اور کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں کہ مکہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، اور وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس
लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, वो अल्लाह का घर जो लोगों के लिए इस ज़मीन के ऊपर बनाया गया वो मक्का में है, और सारी कायनात को वो बरकतें तकसीम कर रहा है, वो रहनुमाई फरमा रहा है। और वहाँ हमारे ऊपर लाजमी है उस घर का हज करना और उसका तवाफ़ करना। लिहाजा मक्का, वो कहते हैं मक्का अफजल है, जो कहते हैं मदीना अफजल है वो कहते हैं कि ठीक है, मक्के की बड़ी शान है, वो हमारे लिए काबा है, हम सारे उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, वो हमारा किबला है। वो कहते हैं ठीक है, मगर इस काबे का भी एक काबा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। यानी जिस्मों का काबा बेशक मक्के में है, मगर रूहों का काबा, बल्कि काबे का काबा मदीने में। ये उनके अपने दलाइल हैं, इसमें इख्तलाफ हो सकता है, मगर एक बात में इत्तेफाक है सबका कि वो ज़मीन का टुकड़ा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को बोसा दे रहा है, चूम रहा है, हालांकि वो भी बिला वास्ता नहीं है, बिल वास्ता कई वास्तों से ज़मीन का वो टुकड़ा जो हुजूर के मुबारक जिस्म से मस हो रहा है, चूम रहा है, उसका मर्तबा, उसकी शान, उसकी फजीलत सब का इत्तेफाक है कि मक्का से भी, मदीना से भी, बल्कि अर्श से भी अफजल। ये उलमा इकराम जानते हैं। अच्छा, जो ज़मीन का टुकड़ा हुजूर के मुबारक जिस्म को बिल वास्ता चूम रहा है वो अर्श से अफजल है, और जिन हस्तियों को हुजूर ने चूमा, हुजूर ने बोसे दिए, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान कौन बयान कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। डोंट वरी, जितना पढ़ाना मैं ही पढ़ाऊंगा, दूसरे तो आपको सुनाएगी इंशाल्लाह। यानी कि so I will be the only one who's making you pray. Inshallah, you'll be able to listen to everyone else. Inshallah, whenever you enter a masjid, always make the intention of i'tikaf. These things are always said to us, but we sometimes tend to forget. It has been stated, whoever does the niyat of i'tikaf upon entering the masjid, the nafil i'tikaf, then even if he sits there and does nothing, he will be in reward, inshallah. Okay, I was thinking, there are so many little things which we are told to do کہ اگر کسی نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کی فضیلت اتنی ہے، تو 100 دفعہ درود شریف پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم وقت لگتا ہے۔ کسی نے اگر والدین کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا تو حج مبرور کا ثواب۔ کتنی چھوٹی چیز، کتنا بڑا انعام۔ بٹ if now have a reflection in our life، کتنے لوگ ہیں
جو واقعی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ پا رہے ہیں. آسان بہت ہے مگر جس کو توفیق ملے وہی اس کو کر پاتا ہے. It is only those who are given the tawfiq by Allah subhanahu wa ta'ala, they get to do this. And how does a person get tawfiq? How does a person get this? If he stays away from sin. اچھے کام کی توفیق اس بندے کو ملتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. کیا کہیں اچھے کام کی توفیق حقیقت اچھے کام کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. ایک اللہ کے ولی بہت خوش ایک دن نظر آ رہے تھے, بہت خوش نظر آ رہے تھے. تو محبین سے کہا, اپنے کسی سے ان سے پوچھ لیا کہ آج بہت خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے اوپر سوچ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ ابھی تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نماز یعنی کہ کچھ لوگ کرتے یعنی کہ میں تو جمعہ سے جمعہ پڑھتا ہوں, مگر نماز اگر آپ وقت پہ پڑھ لیتے ہو تو آپ اللہ کی رحمت میں ہو, اللہ کی نظر آپ کے اوپر ہے, اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہے, اللہ کی توفیق سے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے. So Imam Hussain radiallahu ta'ala an, let us look at his life. What was he doing? What did he ask? Let me pray my namaz. We are in comfort. Okay? We are in comfort. We still neglect namaz. Okay? But Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, even at the time where he was sacrificing his full family, okay, one after another, when he was willing to sacrifice himself, he ensured his namaz was prayed on time. Okay, we sometimes, we hear these messages over and over again. Mashallah, in Rochdale, you have great ulama. I still remember Allama Khustar Niazi Sahib's bayan, alhamdulillah, from last time. Okay, alhamdulillah. We have great ulama in Rochdale. So I'm sure they have said these and better things to you. Okay, but the thing is, today you need to promise yourself that you will make one change in your life. You have 10 programs, 10 small changes. Okay, 10 small changes. This is not an event of going from one masjid to another and the Milad committee celebrating کہ alhamdulillah ہمارے یہاں 10 روزہ پروگرام ہو گئے, 12 روزہ پروگرام ہو گئے. No, it is to bring you together. Okay, ابھی جیسے now we know it's the month of Muharram al-Haram. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے اوپر اتنا بڑا کرم ہے کہ ایسی محافلیں آتی ہے تو ہم کو ماہ بھی یاد آ جاتا ہے. If you really think about it, there are certain months, if you were to ask somebody which Islamic month are you in, they wouldn't be able to answer. یہ تو الحمدللہ یعنی کہ محرم الحرام میں سیدنا امام حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے, ربیع الاول شریف میں میلاد شریف بنائی جاتی ہے, سفر المظفر میں اعلیٰ حضرت کا دن بنایا جاتا ہے, تو اس بہانے سے ماہ بھی یاد رہ جاتے ہیں. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو شاید ہم کو ہمارے ماہ بھی یاد نہ رہتے. This is how distant we are from our religion. But the beauty of it is the end that matters. رمضان شریف بھی اگر دیکھا جائے تو رمضان شریف کی جو شب قدر ہے وہ آخر میں رکھی گئی. اگر ہم ابھی حج کا مہینہ تھا جو 10 دن ہے, عرفات کا دن ہے, وہ بھی اینڈ میں رکھا گیا. یہ محرم الحرام کے 10 دن ہے, عاشورہ وہ بھی آخر میں رکھا گیا. What this tells us is the end that matters. It's the end that matters. Whatever you have been doing up to now, all we need to do is make tawbah in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't need to do anything else. And make some changes in our life. I know we are all eager to listen to our guest speaker, mashallah.
He is a regular speaker to yourselves. MashaAllah, he's a very, very sincere person. ایک مخلص دوسرے مخلص ہی کو پسند کرتا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ قاری اسماعیل صاحب بڑی شفقتیں فرماتے ہیں ان پر اور ہم پر. اور میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں مولانا محمد عقیل صاحب جو بولسن سے تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. محفل میں حاضر تمام ہمارے محترم اور مکرم علماء کرام، بزرگان دین، اور محفل میں حاضر ہمارے تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے، اور یہ ہمارے رب کا فضل ہے ہم پر، کہ اس وقت ہم ایک ایسی مجلس، ایک ایسی محفل، ایک ایسے اجتماع میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر شہدائے کربلا اور اہل بیت کے تذکرے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اور یہ ہماری محبتوں کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. And as it was mentioned earlier, Alhamdulillah, we have many programs that keep on happening around the year. اور یہ اہل سنت ہی کے حصے میں چیزیں آئی ہیں کہ الحمدللہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، پورے دنیا میں جہاں بھی اہل سنت کے لوگ بستے ہیں، الحمدللہ وہ شہدائے کربلا اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کرتے ہیں. They try to remind themselves about the sacrifice that is given by the household of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. اور اس پر ہم کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور یہ محافلیں، یہ مجلسیں ہمیں موقع عطا فرماتی ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی اس تعلق کو ان شخصیات کے ساتھ مضبوط کریں. And I always say that whenever we attend such gatherings, we need to question ourselves, why is it I'm going to attend this gathering? کہ مقصد کیا ہے اور اس محفل میں جانے کے بعد مجھے کیا حاصل کرنا ہے. اور اگر انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی محفل میں آئے گا، any speaker who will stand inshallah Razim, whatever he mentions, there will be something for him to take from that mention or the talk delivered by a scholar. اور اگر آپ شروع سے یہاں پر ہیں تو جتنی بھی باتیں بتائیں گئی اس میں کچھ نہ کچھ باتیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے تھیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. Now coming to the ayat what I have recited, alhamdulillah it's from Surah Fatiha, and all of us we know these ayats. اور اس کو کئی مرتبہ ہم پڑھتے بھی ہیں، بلکہ اس آیت کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں کہ جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. سبع مسانی that because these are ayats we read quite often. اگر ہم اس کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں. اس سورت کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے،
This is from Quran, but this is one of the ways which is being given to us to supplicate and ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ ایسی دعا ہے کہ جہاں پہ اگر کسی کو کوئی دعا یاد نہ ہو، اس کو اگر دعا کی نیت سے پڑھ لے تو وہ اس کا کام کرتی ہے. مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں. جنازے کی نماز میں مسنون دعائیں ہیں جو ہم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملی ہیں. پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم has given us ways how we need to offer our janazah salah, and there are du'as which are given to us. کہ اگر نابالغ بچہ ہو تو اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے، نابالغ بچی ہو تو اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے. If there is adult who is passed away, what dua needs to be read. But sometimes maybe because of lack of memory, or because we can't or we don't read janazah namaz that often, people might forget these duas. تو وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر دعاؤں کے جگہ پہ سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. This surah is one, if someone reads and inshallah al-azim blows on water and drink, there is going to be shifa in that water for that person. بلکہ حضور سیدی غریب نواز خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی طرف ایک وظیفے کو نسبت منسوب کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو کسی بھی طرح کی بیماری ہو اور اگر وہ بسم اللہ کو الحمدو کے ساتھ ملا کے 7 مرتبہ پڑھ کر کسی پانی پر دم کر کر اس کو پی لے، انشاءاللہ العظیم اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. تو الحمدللہ اس صورت میں کئی برکتیں ہیں، اللہ نے بہت سے فائدے اس میں رکھے ہیں اور ہم سب کو الحمدللہ یہ یاد ہے صورت. اس صورت کی شروعات الحمدللہ حمد کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کے مقام کا تذکرہ ہوتا ہے. اور پھر وہاں ایک آیت آتی ہے کہ جس میں بندہ اپنا اور اپنے رب کے تعلق کا اس میں وہ بیان ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, that means we are somewhere reminding ourselves what is our connection with our Lord Allah subhanahu wa ta'ala. We say you alone we worship and you alone we ask for help. کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس صورت نے ہمیں یہ بھی سلیقہ عطا فرمایا کہ اب اللہ سے کیا مانگیں. What should we seek? What should we ask from Allah subhanahu wa ta'ala? تو وہ ایک طریقہ ملا, وہ دعا ملی یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان کا یہ ترجمہ ہے. There are some who have translated this ayat کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, لیکن یہاں پر بڑا پیارا نکتہ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ الحمدللہ راستہ تو دکھا دیا گیا. الحمدللہ قرآن has been given to us, we have got hadith of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam which shows us sirat mustaqim. اور جیسے کہ فرمایا نا یہاں علم ہم کو مل رہا ہے. الحمدللہ there are scholars who have spent their life in this country, کہ انہوں نے کئی ڈیکیڈز یہاں پہ گزارے ہیں کہ تاکہ ہمارے عمل اور ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو. لیکن آفٹر نوئنگ واٹ دے ہیو پاسڈ آن ٹو اس, ہاؤ مینی آف اس وی ریئلی ایکٹ آن دوز تھنگس. تو سیدھا راستہ تو دکھا دیا گیا, سیدھا راستہ بتا دیا گیا, لیکن اب اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرنا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں قوت دے, طاقت دے, یا اللہ ہمیں توفیق دے, یا اللہ give us that strength so that you can guide us to the straight path. ہمیں سیدھے راستے پہ یا اللہ چلا. اور سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو الحمدللہ سیدھا راستہ فرمایا گیا کہ وہ ہے کہ جو سب سے شارٹیسٹ وے ہے that can take us to Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the way of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. اب کیسے پتہ چلے گا؟ How will you know which way is Sirat Mustaqim? So again Quran clarifies it further. آگے قرآن اس کی خود وضاحت کرتا ہے کہ کیا ہے سیدھا راستہ. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا, اور ان کے راستے سے ہمیں بچا جس پر
تیرا غضب ہوا اور یا جو راستے سے بھٹک گئے. اور یہ دعا ہم مانگتے ہیں. And I hope everyone is punctual with their namaz. Is when we pray namaz, in every namaz we read it few times. We make dua, Ya Allah, keep us on the straight path, the path of on whom your favorite people. And Ya Allah, keep us away from the path of those who have earned your anger, the people who have diverted or strayed away from the right path. Now, who are these people? یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب یا غضب، جنہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، اور کون ہیں وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹکے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں they say there are two groups mentioned here. One is people who invited or who got the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, and they say people who got the anger of Allah subhanahu wa ta'ala are Yahud. Because they used to be the enemies of Anbiya. نبیوں کو پریشان کرتے، نبیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. حج کا مہینہ گزرا ہے. There was a person, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was mentioning کہ اب حج تم پر فرض ہے. So there was one person sat in that mahfil, in that gathering. He asked Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, is it every year? کیا ہر سال یہ فرض ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے. He asked it second time. کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. He said it third time. کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم again he stayed quiet. But then Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم he said to that person, if I was to say naam, only one word, yes, Allah subhanahu wa ta'ala would have made Hajj farz on you every year, اور تم اس کو کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے. اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں ابھی جو موجودہ حالات ہیں کہ اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اتنی چیزیں اتنی سختی آ گئی ہے کہ اگر کوئی چاہے بھی تو they can't do Hajj every year. اور ایک چیز اس حدیث سے یہ بھی سیکھنے ملتی ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has made Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has given him اختیار کہ اگر حضور چاہیں تو دین میں جیسی تبدیلی لانا چاہیں لا سکتے ہیں. جیسے there was a person once came to Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, he said I'm going to accept Islam, لیکن میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا اور جہاد میں میں حصہ نہیں لوں گا. تو حضور نے کہا کہ دیکھیں جہاد کا تو I will let it go, لیکن وہ دین ہی کیا کہ جس میں عبادت نہ ہو. So you should pray your namaz. But Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he gave that exemption. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala, he gave him that ikhtiyar. And he can change things for people. ہم نہیں کر سکتے, کوئی بھی مفتی نہیں کر سکتا. But it was only ikhtiyar that was given to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Coming back to this hadith, when Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to that person, if I was to say yes on your question, جب تم مجھ سے سوال کر رہے تھے کیا یہ ہر سال فرض ہے, ہر سال فرض ہے, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہوا تھا. حضور نے کہا کہ پچھلی جو تم سے پچھلی امتیں تھی, the nations that came before you, they were destroyed because of two things. تم سے پہلی جو امتیں آئیں وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی. One was asking too many questions, and second was disrespecting the prophets. دو چیزیں. اور الحمدللہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے گروہ کے ساتھ اور ایسی جماعت کے ساتھ رکھا ہے کہ جو انبیاء کا بھی ادب کرتے ہیں, اولیاء کا بھی ادب کرتے ہیں, اور صالحین کا بھی ادب کرتے ہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت is all about respect. All about respect. So coming to Surah Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, he says غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ. So first group which is being mentioned where you say, Allah, don't make me from the person who have earned your anger, جنہوں نے تیرے غضب کو اپنایا, غضب کو بلایا. اور دوسری چیز فرمایا people who have strayed away from right path. So there are two things people they can do. دو چیزیں انسان کی کیفیت میں ہوتی ہیں, اگر وہ اس کو قابو میں نہ رکھے تو اس کے بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ عداوت میں اگر وہ بڑھ جائے, اور دوسرا ہوتا ہے کہ اگر کبھی وہ محبت اور عقیدت میں شریعت کی باؤنڈریز کراس کر دے. مثال کے طور پر عیسائیوں نے
brought Hazrat Isa alayhi salam to the maqam that they started calling him God. Maazallah. تو بھٹک کے رہ گئے. تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. Alhamdulillah, this is Ahlus Sunnati wal Jamaat. And now especially when the month of Muharram comes, or whether it's Muharram, whether it's Rabiul Awwal, or whether it is Gyarvi Sharif, we see there are people who are opposed to this Aqidah or these Mahafil. They come with many things. Up to the extent they can go that low that they will support Yazid and they will try to prove, Maazallah, that Imam Hussein was wrong going to Karbala. But as you know, our youngsters and everyone, we need to educate ourselves. Let's not listen to people who have come now. Let's listen to people who are closer to the time of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And when we talk about Aimma, you know, alhamdulillah, we are people who are muqallid. We do taqleed of imams. ہم میں سے کوئی حنفی ہوگا, کوئی شافعی ہوگا, کوئی مالکی ہوگا, کوئی حنبلی ہوگا. Wherever you go in the world, I'm talking about majority of Muslims. There might be a small group that might call themselves that they are ghair muqallid, but majority, whether you go Turkey, whether you go Uzbekistan, whether you go Malaysia, whether you go Indonesia, any Muslim country, if you ask them, then they will say, we are muqallid. We either follow Imam Azam, we either follow Imam Shafi'i, we either follow Imam Malik, or we follow Imam Ahmad ibn Hanbal. And when we look at the qawl or the aqwal of this Aimma, all of them, they are unanimous in one thing. Subhanallah, Subhanallah. Fiqhi masail mein to ikhtilaf hai na, there are differences of opinion. For example, Hanafis, when they pray namaz, they tie their hand below their navels. When Shafi'i, they pray namaz, they tie their hand above their navels. Maliki, when they pray the namaz, they keep their hands without tying. Okay? So these are differences which are there. But when it comes to the maqam and the respect of Ahlul Bayt, they are all unanimous. And they say anyone who disrespects Ahlul Bayt, the family of Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, they are deserving of the curse of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the reasons they say Yazid, he was la'nati, he was cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what we need to be steadfast on. Okay? And that is the reason I prayed this ayat, and you should always read these ayats, you know, as dua, and seek help from Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala keeps us on straight path always. Now coming to, you know, especially these Muharram Mahafils, okay? What do we gain from these Mahafils? So very first thing, when you come to these Mahafils, okay, there is mention of Salihin. And when I'm mentioning about Salihin, alhamdulillah, they are the people who are close to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. You know, very beautiful point mentioned by Allama Sahab. You know, the place which is touching the blessed body of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, you won't find any such place. It is afzal. No place in this universe can be compared to that place, piece of land that is touching the body of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Then what about the personalities who have got blood flowing in their body, which is from Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam? اسی کو بڑا پیار ایک صحابی حضرت ابو طلحہ میرے خیال سے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, he got his hijama done. And there was the blood of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam kept in some container. And then the Sahabi was called to say, take this and try to, you know, put it somewhere. Now the Sahabi, when he was taking this blood, now because this is the respect what they had, they knew that this blood is from hijama. ہمارے جیسے یا آج کے کوئی ایسے disrespect لوگ ہوتے, they would have thrown it anywhere. But they knew that this blood is the blood of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Even if it comes to, you know, disposing it somewhere or putting it somewhere, it needs to be place کہ حضور کے شایع نشان ہو, اس میں بے ادبی نہ ہو. So he decided, you know, he couldn't find any. So what he did was he drank that blood. اس خون کو پی لیا. حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ ہمارے بدن سے جو خون نکلتا ہے, if it's a flowing blood, it's najis.
If it comes to the point, if it's equal to dirham, then you need to wash it. But this is the blood which has come out from the body of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Sahabi, he didn't give second thought thinking this is the najasat. No, he drank it. پی لیا انہوں نے. جب حضور نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے اس خون کا, کہا حضور کوئی جگہ ہی نہیں ملی. I didn't find place where I should put it, so what I did was I drank it. میں نے پی لیا. Huzur sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he said to that sahabi that inshallah, because you have drank this blood, you will never suffer any illnesses of the stomach. تو اگر حضور کے حجامہ میں اگر کوئی خون نکلے, if someone drinks it, they get shifa, what about حسنین کریمین? حضور sallallahu ta'ala alayhi wasallam, they say they are from me and I'm from them. Husaynun minni, ana min Husayn. What will be their maqam? What will be their status? So when you talk about Salihin, when you talk about people who are pious, alhamdulillah, they are from the Jamaat which are closer to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And there is saying, there's a quote, that wherever there is mention of Salihin, کہ وہ محفل, وہ مجلس کہ جہاں پہ صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے, وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. So very first benefit what you get when you attend these gatherings is that you are sitting in the rahmah, in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, because you're remembering those who are saleh, who are pious. اور دوسری چیز, الحمدللہ, this increases the love of Ahlul Bayt in our hearts. In our hearts. Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentioned in one of the hadiths that instill 3 things in your children. Teach your children 3 things. One is the love of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. اپنے بچوں کے اندر حضور کا عشق ڈالیں. Talk about Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Mention them about the stories of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Mention them, what was the life of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And these things, they make their iman strong. Especially when you talk about last so many months, what's been happening in Gaza. But if you read the seerah of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, we see that Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam and his Ahlul Bayt, they have gone through all this. Prophet sallallahu alayhi wasallam in Makkatul Mukarramah, he was under siege for 3 years. Not 1 or 2, 3 years. And in that siege, they were not allowed to have any communication, any trading with people who are outside. They used to survive on leaves. And it was just because of that when they came out of this siege, jab Shayb Abi Talib se wo bahar aaye hain, to hamari maa Hazrat Khadijatul Kubra, she went so frail and weak, she passed away after a few days. But how will someone learn about it? If we read the seerah of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. What happened in Karbala? It's same what's happening. They were under siege. No water was allowed in the camp of Imam Hussein. These Yazidis, they never thought that in that camp, کہ اس کیمپ میں وہاں پر خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تمام لوگ ہیں. لیکن they were under siege. Why? Because they had that arrogance. They had that greed for power. اسی وجہ سے انہوں نے وہ چیزیں کی تھیں. So especially when we come to these mahafil, alhamdulillah, we have the love of Ahlul Bayt increased in us. So Huzur sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentioned, instill in your children 3 things. And one of them things mentioned is the love of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And second thing, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentions that instill in them the love of Ahlul Bayt, the love of the family of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And third thing, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentions that instill in them the love of Quran. Quran ki mohabbat. اور اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے وہاں. Again, I will repeat what was mentioned before. When, Maulana Imran, before inviting Hazrat Sahab, he mentioned few beautiful points. And he said, when you look at these shuhada, when they were martyred, what were they involved in? Some reading namaz, some reading Quran. And this is what we need to take from their lives.
کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے. When was last time did you open Quran? Maybe there will be people last time they opened Quran was the month of Ramadan. They will be waiting for another Ramadan to open Quran. But this is not what Quran is for. Quran is our link to Allah subhanahu wa ta'ala, and Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is saying that we should instill the love of Quran in our hearts, in the heart of our children. اور صرف یہی نہیں کہ قرآن پڑھنا بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی. لیکن ابھی تک ہم پڑھنے تک ہی نہیں پہنچے ہیں تو سمجھنے کی بات تو ابھی دور ہے. And more you understand Quran, alhamdulillah, your connection with Allah subhanahu wa ta'ala is going to be strong, because these are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کلام ہے اللہ کا. More you read, alhamdulillah, your heart is going to be cleaner. More you read, you will feel the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So this is one thing what you get, the love of Ahlul Bayt. And there's ayat of Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala, he mentions, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. You know, Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he migrated from Makkah to Medina, there were many sacrifices given by Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. You know, آج ہم کو اگر کوئی کہے کہ الحمدللہ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے ہجرت کی, اپنا گھر چھوڑا, فیملی چھوڑی, they came here, they lived here many years without families, and it was then their families they came in. But if you talk to the generation which is now, that for deen can you migrate from one place to another, or even leave them alone, anyone to migrate from one place to another for deen, it is difficult for people. It's difficult. Migrate karna. But alhamdulillah, Sahaba Ikram, they migrated from Makkah to Medina. Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was leaving Makkatul Mukarramah, he said, if it wasn't for these people in Makkah, I would have never left Makkatul Mukarramah. I was born here. I love this place. But then he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, you're making me do hijrat from here, but take me to the place which is beloved to you. And then he was taken to Madinatul Munawwara. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, he migrated from Makkah to Medina. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever anything was given to Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to always spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. آج ہم کبھی کہیں جگہوں پر گھومنے جائیں تو دیکھیں گے کہ بھائی کسی بادشاہ کا محل ہوتا ہے, کسی کا گھر ہوتا ہے, لیکن آج بھی کوئی مکہ اور مدینہ میں جائے, he won't see any mansion or palace of Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. اس حد تک کہ once Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he was offering his Isha, he was about to offer his Isha Salah, and he was about to start his namaz, but Prophet sallallahu alayhi wasallam remembered something. He went to his house. Huzur ghar pe tashrif le gaye, and then he came back, he led the namaz, and when namaz was finished, Sahaba Ikram, they asked Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam that, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, today we saw something very different. You were about to start namaz, but we saw you going to your house and coming back quickly. What was the reason? Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said, just before I was about to start namaz, I remembered there was piece of gold that was left in my house. کہ فرمایا گیا کہ ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا گھر پہ رہ گیا تھا. I didn't want it to finish my day with that gold at my house. So that's the reason I went and I gave it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Sahaba, they saw, and especially the Ansar, the helper Sahaba, the people of Madinatul Munawwara, they saw Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam doing this. Okay? So they asked Prophet sallallahu, they came to Prophet sallallahu alaihi wasallam with some gifts. جو انصار تھے وہ کچھ تحفے تحائف لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, آپ نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی, یہ آپ ہماری طرف سے قبول فرما لیں, accept it from us. And when they did this, this ayah was revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet sallallahu alaihi wasallam read this ayah to those people. And what did Prophet sallallahu alaihi wasallam, he say, Kul, say, La as'alukum alayhi ajra. I don't ask for any ajr, any return from you for whatever I have done. چاہے وہ مکہ کی سرزمین ہو, چاہے وہ مدینہ کی سرزمین ہو, جو بھی میں نے تکلیفیں برداشت کی, جو بھی میں نے قربانیاں دیں, اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. I don't want anything in return.
But then Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentions there is something that is expected from you. کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا مطالبہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ تو فرمایا الا المودۃ فی القربہ, except that you love those who are close to me. جو حضور کے قرابت دار ہیں, people who are close to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, to love them. So alhamdulillah, when we hold these gatherings to show our love for the Ahlul Bayt, the family of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, alhamdulillah, we are acting on this ayah which was revealed to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. اور یہ محبت تو ایسی چیز ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے تو انشاءاللہ عظیم this محبت is going to help them in this dunya as well as in the آخرہ. ایک چھوٹی سی مثال کہ حضور کے آل کی مثال کتنی کیسی ہے. In Surah Kahf, there are different incidents that have been recorded. Surah Kahf میں الگ الگ مضمون ہے. There is about Sikandar Zulqarnain. There is also mention about Ashab Kahf. And there is also mention about the meeting of Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Khadir alayhi salam. They both traveled together. And Hazrat Khadir alayhi salam, he said to Hazrat Musa alayhi salam when they decided to travel together, he said to Hazrat Khadir alayhi salam, during this traveling, if I do anything, you shouldn't question me why I'm doing this. اس پورے سفر میں اگر میں کچھ کروں تو مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے کہ کیوں کیا. And there were many things that happened. I don't want to go in detail of those things. But there is one thing that happened. کہیں پر کشتی کو انہوں نے تھوڑا سا عیبدار کر دیا اور ایک جگہ پر گئے تو وہاں پہ there was one wall. یہ لوگ اترے ایک بستی میں. People, they were not welcoming. But there was one wall about to fall. Hazrat Khadir alayhi salam, he made that wall stand back again. بچا لیا اس دیوار کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام, he said, these people, they didn't behave well. You should have left that wall the way it is. Why did you, put that wall back to its position? So then their meeting ended, but then Hazrat Khadir alayhi salam, he explained the reason why he did different things. And when it came to this wall, he said, why did I make that wall stand back to where it was? He said, underneath that wall there was treasure that belonged to orphans. کہ یتیموں کا خزانہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ نظر آ جاتا اور وہ خزانہ پھر یتیموں سے چھین لیا جاتا. And the reason I was ordered to do this was وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Somewhere in their lineage were people who were pious, they were God-fearing. تو اگر کوئی عام آدمی کے آبا و اجداد میں کوئی نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے حفاظت فرمائے, ان کو یہ مقام ملے. then when you talk about حسنین کریمین, الحمدللہ their جد امجد, الحمدللہ is امام الانبیاء. He is the leader of prophets. No one in the creation is closer to Allah subhanahu wa ta'ala the way Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا قرآن شریف میں آیت ہے کنتم خیر امت, that you are the best ummah. Okay? And why are we best? یہ تو ہم ہی کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارے اندر کوئی خوبی ہے. Is there any reason for us to be called good? No. یہ تو اچھا ہے کہ ہم کو بہت سی رخصتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں. پچھلی امتیں if they were to sin, next day it used to be written on their doors کہ بھائی اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے. ان کے وہاں جب ان کے عبادت کے دن ہوتے تھے they were not allowed to do anything, just spend your whole day in عبادت. But الحمدللہ ہم کو جو جمعہ کا دن ملا ہے اس میں بھی فرمایا گیا کہ ایک دفعہ عبادت ہو جائے تو کیا کرو, you go out looking for the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala. There are many such things. ان کے وہاں قربانی کا تصور تھا کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. There used to be fire that used to come from sky, and if your qurbani was accepted, it used to get burned. You never benefited from your own qurbani. But this is the karam of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں لیکن جب تک کہ ہم نہ بتائیں یہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ کا معاملہ ہے. And one shouldn't mention your sins to anyone. کبھی بھی اپنے گناہوں کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کریں.
Because if you do that, you're making that person witness over your sins. Witness. اور اس میں یہ بھی نہیں نماز قضا کرنا یہ بھی گناہ ہے. لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج میں فجر میں نہیں اٹھا. What are you doing? You're revealing your sin. You've done gunah kabira, even not a minor sin. And you're mentioning to people that you have missed your namaz. کہ گناہ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو بہت سی رخصتیں ملی ہیں. اور حضور خود فرماتے ہیں نا کہ اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ چیزیں مشکل ہوں گی تو فرمایا کہ میں اس چیز کو بھی کرتا, مسواک کے استعمال کو لازم کروا دیتا. But he didn't do because he knew that it's going to be difficult for his ummah. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he gave so many, rukhsah to all of us in the ummah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. But why are we still khair ummat? پھر بھی ہم خیر امت کیوں ہیں؟ Why are we best ummah amongst all ummah that have come to this dunya? The reason is because of our connection with Prophet sallallahu alaihi wasallam. کیونکہ حضور کے ساتھ ہماری نسبت ہے نا, ہم حضور کے امتی ہیں. تو اگر حضور کے امتی ہونے کے وجہ سے پوری امت خیر امت بن جائے تو those people who are from the family of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, ان کا کیا مقام ہوگا؟ What will be their مقام? What will be their status? And these were the people. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو پیاسا رکھا گیا, جن کو وہاں پر ستایا گیا. And that is the reason. And one of the reason when we have this tazkira is not to uplift our emotions or make people cry. Of course, coming of tears is no wrong. But this is to remind us that this is the sacrifice that was given by the family of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And things what we learn there is to be pleased with whatever Allah subhanahu wa ta'ala has written for you. اور وہی چیز ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. And that is the continuation and we see in the life of حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. Whatever comes, don't question, accept it. Because their focus was akhirah, their focus wasn't this dunya. And another thing what we learn from this waqia of Karbala is patience, sabr. ہمارے وہاں سے صبر اب ختم ہو رہا ہے. Whether we are on roads, whether we are at home, whether we are in schools, everywhere patience is going away. نماز تھوڑی سی لیٹ ہو جائے آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے. نماز ٹائم پر ہو, تلاوت لمبی ہو جائے اس میں بے صبرا ہو جاتا ہے. These are جہاں پہ صبر ہونا چاہیے وہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. And I can give plenty of examples. Okay, my daughter, she was in school, and when she mentions about our Muslim children, the way they behave with teacher, you feel so bad. The nation which should be the example to non-Muslims, they are showing how bad their akhlaq is. Alhamdulillah, our deen teaches that we should respect our teachers. لیکن یہ اسلام ایسا نہیں کہ نماز دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے, ایسا نہیں کہ روزہ دیکھ کے لوگ اسلام قبول کریں گے. اگر اسلام آپ کو پھیلانا ہے نا, you need to show your character. And it's only when you interact with other communities, you need to show the character which is of the character of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And even today, people who are accepting Islam, maybe there will be minority who must have seen any Muslims, but majority of them, they read Quran, they study Islam, and then they accept Islam. I was just listening to one of the person who has accepted Islam. He was a research scholar. And he was doing a research on Quran to find out some flaws in Quran. کہ قرآن میں مجھے کوئی کمی مل جائے کہ تاکہ میں دنیا کو پیش کروں کہ دیکھو یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس میں یہ کمی ہے, یہ کمی ہے. And he said, when I started reading Quran, it changed my life. Few things what he noticed. One of the things he mentions was کہ اگر یہ کتاب حضور کی لکھی ہوتی نا تو حضور اس میں اپنا تذکرہ زیادہ رکھتے اور دوسرے انبیاء کا تذکرہ کم رکھتے. But what is it? If you read Quran, you will see other prophets, they are mentioned more than Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. حضور کا تذکرہ ہے, حالانکہ پورا قرآن ہی حضور کا تذکرہ ہے, because it's all and everything that's come to us from Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. But you will see full story of Hazrat Ibrahim alayhi salam. You will see different surahs mentioning about Hazrat Musa alayhi salam. There is incident of Hazrat Sulaiman alayhi salam. There is mention about Hazrat Yunus alayhi salam.
But Prophet sallallahu ta'ala, and even what Prophet sallallahu alaihi wasallam has gone through, it hasn't been mentioned clearly. इशारतन उसको पेश किया गया है हुजूर की कैफियत को कि किस तरह से हुजूर को तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा. फिर दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि अगर हुजूर के खुद की किताब होती तो हुजूर का नाम भी बहुत होता, लेकिन when you look at, it's only 3 to 4 times Prophet sallallahu alaihi wasallam's name is mentioned, but if you look at the other Anbiya, their names are mentioned more in Quran compared to Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And he says these are few things. Yes, और फिर कहा कि कुरान अगर कोई अपनी किताब लिखे and if he knows his limitation, he won't challenge anyone. बट कुरान चैलेंजेस, कुरान ने ओपन चैलेंज उस दौर में दिया था. अगर किसी से, और अभी भी वो चैलेंज ओपन है कि अगर किसी से हो सके तो सूरत ले आए, अगर सूरत नहीं ला सकता तो आयत ही लेकर आ जाए. एक बड़ा प्यारा नुक्ता, आई वॉज इन द दर्स ऑफ अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेव गार्ड देम एंड गिव देम लॉन्ग हेल्थी लाइफ. हज़रत मेंशन वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट. हज़रत ने कहा कि जो कुरैश थे मक्का के, उन्होंने इस बात को तो गवारा किया कि हम जान कुर्बान कर दें. उनके लिए तो आसान चीज़ थी ना, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते, एक सूरत या एक आयत बना लेते, जंग की नौबत ही नहीं आती. But they sacrificed their life, they came to fight there, but they were not able to answer to this one challenge from Quran. One challenge from Quran to produce any ayat or surat like Quran. So we need to learn, and one of the things what we need to take is patience, sabr. And sabr is in everything. इबादत में भी सब्र है, गुनाहों से बचने में भी सब्र है. You know, when you want to do some ibadat, your nafs will say, you know, not to do it. The patience there is not to follow your nafs and do ibadat. गुनाह में भी यही चीज़ होती है कि गुनाह की तरफ नफ्स बुलाता है. There you need to practice patience by suppressing your nafs and not getting involved in things which are bad. और अगर कोई सब्र करे तो इसकी जज़ा भी बहुत बड़ी है. जैसे दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है शुक्र और एक होता है sabr. One thing is shukr and one thing is sabr. And there are many ahadith they mention about it. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, you know, the hal or the state of a mu'min is very different. In whatever state he's going to be, he's going to get rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. अगर वो शुक्र करता है तो अल्लाह उस पर भी उसको नवाजता है, और सब्र करता है तो उस पर भी. But both are different. Okay? I've mentioned this before, but again I will repeat so that, you know, we can reinstate and we can remind ourselves of it. Okay? शुक्र का क्या फ़ायदा होता है? कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम. If you do shukr, what will happen? Allah subhanahu wa ta'ala will increase your नेमत. तो जब भी अल्लाह कोई नेमत दे तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो. अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी से अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ने हमें जब नींद से उठे, सो गए थे ना, नींद से उठे, उस पर क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर. खाना खा लिया हमने, खाना खाने के बाद क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह. बट हैव दैट मीनिंग इन इट. ओके, किया अल्लाह तेरा शुक्र है. और एक बुजुर्ग तो बड़ी प्यारी बात करता है, शुक्र का क्या फ़ायदा है. वो कहते हैं कि अपनी नेमतों के पर काट दो शुक्र करके. क्लिप द विंग्स ऑफ योर नेमत बाय डूइंग द शुक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एक परिंदा होता है ना, हम यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन मुझे याद है कि बैक होम व्हेन पीपल दे यूज्ड टू गेट सम बर्ड्स एट होम, दे यूज्ड टू क्लिप देयर विंग्स. परों को काट देते थे. क्यों काटते हैं? उड़ के ना जाए. लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब अल्लाह नेमत दे ना तो उसका शुक्र कर कर उस नेमत की पर काट दो. यानी आप अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो वो नेमत आपके पास रहेगी, और रहेगी ही नहीं बल्कि अल्लाह उस नेमत को बढ़ाएगा, नेमत को बढ़ाएगा. और दूसरी चीज़ आती है सब्र. सब्र, अब सब्र के हवाले से क्या है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब्र की बहुत सी फजीलत बयान की कि सब्र करने पर ये जज़ा. इस हद तक कि हुजूर ने फरमाया कि एक मोमिन के पैर में कांटा भी लग जाए ना, इवन इफ अ थॉर्न प्रिक्स योर टो, इट डजंट गो अननोटिस्ड इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. यू आर रिवॉर्डेड फॉर दैट. उसकी भी जज़ा अल्लाह अता फरमाता है. लेकिन कुरान फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि शुक्र की जज़ा तो ये है कि नेमत बढ़े, लेकिन अगर कोई सब्र करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ही गेट्स क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ क्लोज टू द पर्सन हु इज़ पेशेंट.
And this is what we, and again upholding what is haqq. This is what we learn from Karbala. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر اللہ ہم کو, ہماری نسلوں کو ہمیشہ اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے, اور اہل بیت کی محبت ہی میں اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A few minutes and enlighten us inshallah. Jazakallah. Nare takbir, nare risalat, ulama ahl sunnat. Sabka naam kya tha? Akil, Maulana Akil. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil kareem. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ حصول برکت کے لیے میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں, بھائیوں, عزیز ساتھیوں, بحمدی تعالیٰ میلاد کمیٹی راجل کے زیر اہتمام یہ دوسرا پروگرام جاری ہے, ہو رہا ہے, اور اسی طرح یہ اتفاق و اتحاد کی برکتیں ہیں. الحمدللہ تمام عوام الناس, تمام مساجد کی کمیٹیاں, سب کے تعاون سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے, اور اس سے بے شمار جو ہے فوائد نصیب ہو رہے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ کو تاثرات تب بیان ہوں کہ آج کا جو خطاب ہے عظیم خطاب ہے. میں نے ان کا خطاب سنا اس سے پہلے ہوئے, لیکن حضرت علامہ مولانا محمد عقیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس انداز کے ساتھ انگلش میں خطاب فرما رہے تھے کہ ہر بندہ جو انگلش کو کم سمجھتا ہے وہ بھی سمجھ رہا تھا, حالانکہ ان کی خوبصورت اردو ہے, زبان بھی ہے, لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی انگلش بھی زبان ہے. اور ایسے ہی علماء کرام کے فیوز و برکات سے اور ان کے علم سے استفادہ مزید حاصل کرنا چاہیے. اور آج جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ہر پہلو سے, ہر جہت سے آپ نے جو ہے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ ایک فلسفہ شہادت کا کہہ لیں, اور ایک خوبصورت جو ہے اسلام کی صحیح ترجمانی کہہ لیں, خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے یہ بڑے احسن طریقہ کے ساتھ آج کا یہ خطاب فرمایا ہے. یہ راشدل میلاد کمیٹی کا بھی یہ طرح امتیاز ہے, اور خصوصاً حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب استاد العلماء بھی ہیں, استاد القراء بھی ہیں, استاد الحفاظ بھی ہیں. ان کو ساتھ جا رہا ہے کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو یہ چن چن کر جو ہے ہیرے لاتے ہیں. ان ہیروں میں میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں یہ ان کا خطاب سننے سے مزید ہمارے علم میں بھی تقویت ہوگی, علم میں بھی, اور حضور کی محبت میں, اور حضور کی آل کی محبت, اور حضور کی صحابہ کی محبت. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, حضور کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, حضور کے آل کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, حضور کے صحابہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی محبت تو اللہ کی ہے, تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے. تو حضرات گرامی, اللہ رب العزت اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور نظر بد سے بھی بچائے. اخلاق و محبت, پیار و محبت یہ جاری رہے, اور ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ہر بندے کو اس محبت یہ جو چل رہا ہے سسٹم حصہ ڈالنا چاہیے. اور میں حضرت صاحب کو بھی صمیم قلب سے یہ آپ کو جو ہے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آج کا بھی پروگرام عظیم پروگرام ہے, یہ بہت بڑا پروگرام ہو, بہت جمع غفیر ہو, لیکن بات یہ ہے کہ بات تو محبت کی ہے.
چنے ہوئے لوگ محبت کے ساتھ بیٹھیں تو اسی میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. تو شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. اور میں چیئرمین نہیں ہوں، میں بحث میں ہوں. تو ہمارے میلاد کمیٹی کے چیئرمین حضرت علامہ مولانا حافظ نور محمد نوری صاحب ہیں مدد اللہ العالی، اور جنرل سیکرٹری جناب میرے پاس بیٹھے ہیں اور محبت و اخلاق کے منبع ہیں. ان کے اندر ان کی ساری مولانا عمران عالم صاحب قادری اور دیگر احباب جو ہے وہ تشریف فرما ہے. علماء کرام کی سرپرستی میں اور عوام الناس کے تعاون سے بحمدہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضرت بہت بہت سبحان اللہ. مولانا محمود صاحب کی فرمائش ہے کہ آج کے پروگرام کی نسبت سے 2-4 اشعار منقبت کے پیش کر دیے جائیں. درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا منقبت تو میں نے سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا ہوں مختلف انداز سے. ذرا اس کا میں گیئر چینج کر کے اور ایک نیا انداز پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں لیکن زیادہ نئے حضرات موجود ہیں، برکتیں ہیں. اور ایک تعریف والی بات نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم تمام علماء اہل سنت سارے مساجد قابل تبریک ہیں، محبت ہیں. ان کو جوڑ کر کے رکھنا، افہام و تفہیم سے نکالنا، اور پھر اس کے بعد مسجد میں ان کو عزت و وقار کے منزلیں دینا، بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں حضرت علامہ قاری عبدالرؤف صاحب. اور یہ وہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بے اعتنائی نہیں کر سکتا. آج کے جلسے کی صدارت اور شفقت ہمیشہ رہا کرتی تھی حضرت مفتی منیر زمان صاحب علیہ رحمت و رضوان. ان کے بعد یہ صدارت اب آئی ہے مولانا ہمارے کوثر صاحب قبلہ کے ذمے، وہ انجام دیتے ہیں. اصال ثواب بھی ہوگا ان کے لیے بھی، اصال ثواب ہوگا مولانا اعظم چشتی صاحب کے لیے بھی. بہرحال 2-3 شعر سماعت فرما لیں. کون کہتا ہے کہ شبیر نے مانگا پانی. حضرات ذرا سا مفہوم دیکھیے گا، پھر آپ کو مزہ آئے گا. جن کو اردو ادب سے زیادہ ذوق ہے انہیں بہت زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. سماعت فرمائیں. کون کہتا ہے کہ شبیر نے مانگا پانی، سچ تو یہ ہے لب شبیر کو ترسا پانی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق اسلام، شہدائے کرب و بلا. سچ تو یہ ہے لب شبیر کو ترسا پانی. دوسرا شعر. کٹ گئے بازوئے عباس تو اچھلا پانی، اچھلا پانی. خون مظلوم پہ لگتا ہے کہ رویا پانی. خون مظلوم کو ترسا پانی.
اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام. سارے ادارے میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب محبان رسالت ہیں, سب شہدائے کربلا سے محبت بھی رکھتے ہیں, عقیدت بھی. میں یہ سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں تاکہ دعا بن جائے اور آپ آمین بھی کہہ دیں. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام, جس کے صدقے میں میسر ہوا پانی, جن کے اور آخری شعر ہے جنتی پھولوں کی. مولانا محمود صاحب بخورافیت تو ہیں نا. جنتی پھولوں کو پانے کی ضرورت کیا تھی, کیا تھی. بالکل آپ دعوت تو ایسی الحمدللہ ذرا محبت سے دے رہے ہیں. ایسا محسوس ہوا کہ لکھنؤ کے بڑے کسی مجمع میں یہ میں منقبت پڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت دے, شہداء کربلا کے صدقے میں. جنتی پانی کی ضرورت کیا تھی, ورنہ ان کے لیے فردوس سے آتا پانی پانی. اور دعوت اسلامی کے سارے سرخیل سارے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے امیر ہمارے بالکل سامنے ہیں. حضرات گرامی, ان کی محبت کے لیے آخری شعر پڑھ رہا ہوں. ذکر چھڑ جاتا ہے پانی کا کہیں جب خالد, یاد آتا ہے مجھے کرب و بلا کا پانی. کون کہتا ہے کہ شبیر نے مانگا پانی پانی. اب میرے محب گرامی, اور آج سے نہیں 1975-76 سے دوست لا کر کے مرتے دم تک یہ محبت یہ عقیدت قائم ہے. مولانا کوثر صاحب سے کہوں گا کہ آخری بیان چند منٹ میں آپ ختم کریں تاکہ اس کے بعد ایصال ثواب کا پروگرام. اور مساجد میں تو چونکہ بہت زیادہ جگہ ہوتے ہیں اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں, تو اگر ہم نے 15 منٹ پہلے چھوڑ دیا تو کوئی بدعت تو نہیں ہے نا. آئیے. نہیں مولانا عمران عالم سے میں نے تصدیق کرا لیا. اللہ زندگی میں دراز کرے, خوبصورت للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا. اما بعد, قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد 26 رمضان المبارک جب میں برطانیہ میں آیا تو رات کو ام المساجد سنہری مسجد میں مجھے
तरावीह के लिए ले जाया गया। 27वीं शब थी। वहाँ सबसे पहले जिस शख्सियत से मुलाकात हुई वो हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल मिसबाई थे। और मसल के हक्का का पासदार पाया, सही मानों में पहरेदार पाया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो अपना मसलक है उसकी हिफाजत की जाए और उस पे पहरा दिया जाए। बहुत कदर फरमाते हैं, और कदर इसलिए फरमाते हैं कि मेरे अंदर भी इनके लिए कदर है, इज़्ज़त है, एहतराम है। मैं तमाम उलमा का एक अदना सा खादिम हूँ और ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। बहर कैफ सबसे पहले मैं तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिकान सहाबा व अहले बैत बिलखुसूस शुहदाए करबो बुला रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आज के इस प्रोग्राम में माह मुहर्रमुल हराम की आमद पर, साल 9 हिजरी की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। साल 9 ईस्वी आता है तो क्या कुछ होता है, इस कदर ठूठा होती है। लेकिन जब साल 9 हिजरी आता है तो हमें पता ही नहीं होता, और ये प्रोग्राम हमें पता दे रहे हैं। आज बच्चों से पूछें, फर वो महीनों के नाम बताएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारा बताएंगे। और अगर उनसे पूछें कि इस्लामी नाम बताएं, कंधा मार देंगे, पता ही नहीं है। तो बहर कैफ बहुत खूबसूरत बयानात हुए। एक होती है चीज़ सुनी सुनाई, एक होती है देखी। तो मैं इस शेर के साथ बताता हूँ कि न यजीद की वो जफा रही, न ज़ियाद का वो रहा जुल्म, ना यजीद की वो जफा रही, ना ज़ियाद का वो रहा जुल्म। गर है तो नामे हुसैन है, जिसे जिंदा रखती है करबला। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, इस्लाम जिंदाबाद, शुहदाए करबला जिंदाबाद। मौलाना मोहम्मद सदीक को सीरिया में आप बाबे शाम जाएं, बाबे हमीदिया से दाखिल हूँ बाज़ार शाम में, तो जब आप बाबे से निकलेंगे तो सामने मस्जिद अमवी है। लेकिन मस्जिद अमवी के साथ यजीद का महल, उसकी जो खस्ता हालत है, खंडर बना हुआ है, वहाँ लोग पेशाब करते हैं हजरत। वो नहीं है, वो नहीं है। मैंने कम अज़ कम 6 मरतबा गया हूँ, और वहाँ सैयदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पे क्या बात है, वो रौनकें लगी हुई हैं। इसी तरह आप बाबे सगीर चले जाएं,
جو سب سے بڑا قبرستان ہے گریو یارڈ ہے، وہاں ماشاءاللہ جو نفوس اہل بیت آرام فرما رہے ہیں اور رہی ہیں، کیا رونقیں ہیں۔ چونکہ میں نے جتنے بھی شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں سب کے مزارات کی زیارت کی ہے۔ کوفہ میں حضرت امام مسلم، سلمان پارک آپ کے صاحبزادے، کربلا میں جہاں جہاں جو بھی شہید ہوئے وہ مقامات محفوظ ہے۔ تو یہ سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ بتایا گیا یہاں حضرت علی اصغر شہید ہوئے، یہاں حضرت علی اکبر شہید ہوئے، یہاں حضرت قاسم شہید ہوئے، یہاں یہ نہر فرات، یہاں سے حضرت عباس نے مشق بری تھی پانی کی، یہاں پہ ان پہ حملہ آور ہوئے اور مشق کو تیر مار کر ختم کر دیا پانی، بازو جو ہے وہ آپ کے ماشاءاللہ اس پہ تیر لگے۔ وہ سارے مقامات محفوظ ہیں، سارے کے سارے۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنا پرفتن دور آ گیا ہے کہ بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے فہامے، بڑے بڑے وہ پگڑیاں باندھنے والے اور اتنے قیمتی انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو یہ ملتے ہیں نا، میں نے صرف تقریباً 35 پاؤنڈ دیے ہیں، باقی فری تھے۔ تو جناب اس قدر وہ یزید کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں کل سن رہا تھا، حیران ہو گیا، سلسلہ چشتیہ کا ایک بہت بڑا علامہ وہ کہتا ہے میں یزید کا ساتھی ہوں، لعنت اللہ علیہ۔ چلو ٹھیک ہو، اللہ تمہارا اشر یزید کے ساتھ کرے، اپنے عقائد کو درست رکھیں۔ ڈاما ڈول ہو رہے ہیں ہمارے لوگ، اپنے عقائد کو درست رکھیں، نہ علم پہ ناز کریں، نہ تقوی پہ ناز کریں، اگر ناز کریں تو اس پہ کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب کے ہم گستاخ نہیں ہیں اور نہ تیرے محبوب کے محبوبوں کے گستاخ ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر سب کی عقیدت ہے، سب کی محبت ہے، اس لیے عقائد کو درست رکھیں، اپنی اولاد کو بھی عقائد درست کرائیں۔ میں اس لیے دعا میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے اولاد جو ہے، آنے والی نسلیں جو ہیں، ان کو بری صحبتوں سے اور برے عقائد سے بچا کے رکھنا۔ کوئی ہمارے پاس عمل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں۔ تو قبلہ مفتی صاحب کا ذکر ہوا، چشتی صاحب کا ذکر ہوا، جب سے وہ گئے ہیں اتنی کمی محسوس کر رہے ہیں، یقین جانیے میں نے تو بہت کمی محسوس کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ مجھے صدارت دی گئی ہے اور وہ میلاد کمیٹی کا سرپرست بنایا گیا ہے، لیکن یہ سرپرستی جو ہے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی، اس لیے کہ دعا کی ضرورت ہے۔ ویسے یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی طرف سے جواب وہ، لیکن نہیں، میں انشاءاللہ اپنے آپ کو قائم رکھوں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پرسوں اسپیشلسٹ نے ہاسپٹل سے مجھے جواب دیا ہے کہ 3 کنڈیشنیں ہیں اور ہم کوئی بھی اس میں ہم کچھ بھی نہیں ہاتھ ڈال سکتے۔ اگر آپریشن کریں گے دوبارہ تو ہم انجیکشن نہیں لگا سکتے، اگر انجیکشن لگا دیا گیا
تو پھر واپسی ناممکن. تو میں نے کہا کہ یہاں رہا کون ہے؟ کون رہا ہے؟ آپ انجیکشن لگائیں، آپریشن کریں اور اس تکلیف سے نجات ہو. لیکن وہ کہہ رہے نہیں انجیکشن ہی لگائیں گے. اور اگر ہم نے آپریشن کر دیا اور واپسی ہو بھی گئی، پھر آپ کو چند روز گزارنے ہوں گے. اور اگر آپریشن نہ بھی کیا تو آپ کی تکلیف جس طرح بڑھ رہی ہے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف لے جائے گی. لیکن ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی لے جائے ایمان کے ساتھ لے جائے، بس سب سے بڑی بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ نے بہت مہربانی فرمائی. حضرات گرامی اس کو محبت سے سماعت فرمائیں. یہاں پر خواجہ غریب نواز کے مزار پر بار بار حاضری دنوانے مولانا محمود صاحب اور حضرت مولانا عقیل صاحب آپ کے لیے بھرپور دعائیں بزرگوں کے نسبت سے، اور میں بھی بریلی شریف حضور مفتی اعظم ہند کا ایک خادم، ایک مرید ہونے کی حیثیت سے ہمیں یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات سے آپ کا سایہ سلامت رکھے. یہ سب تقدیریں ہیں، مگر تقدیر جو ہے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، تو انشاءاللہ آپ کا سایہ سب پر سلامت رہے اور مالک مولا صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اور صحیح آپ نے کہا کہ کس کو رہنا ہے وہ وجہ ہے. حضرات گرامی چند باتیں سماعت فرما لیں عقیدت و محبت سے. یہاں پر علماء اہل سنت یہاں پر موجود ہیں، سب کا تہ دل سے شکریہ. مولانا محمود صاحب کا خصوصیت کے ساتھ یقین کیجیے میں تہ دل سے ان کی حوصلہ افزائی والی بات نہیں کر رہا ہوں. پروگرام کے بنانے میں، اس کو سنوارنے میں اور اپنے طور سے جدوجہد جو کچھ بھی اس کے لوازمات ہوتے ہیں اس کے پورا کرنے میں یہ دونوں بھائیوں نے یہ شروع سے حق ادا کیا ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حق ادا کریں گے. جیسے میرے ساتھ کرتے ہیں اسی طریقے سے علامہ آدمی صاحب قبلہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. وہ سرمایہ ہیں، وہ ہمارے تمام اہل سنت و جماعت کے اور پاکستانیوں کا ایک نام روشن انہوں نے کیا. انوار الحرمین مسجد بنا کر کے جب تک وہ رہے گی آپ یقین کریں سارے پاکستانیوں کو خراج محبت وہ پیش کرتے رہیں گے. دعائیں دیے بلند کیا، اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. حضرات گرامی مولانا محمود صاحب کا ذکر ہو گیا ہے اور میں شکریہ ادا کر رہا ہوں مولانا ابو نعمان محمد عرفان شریف کا اور عزیزم مولانا فہیم صاحب کا، یعنی ہارونیہ سینٹر کے تعلق سے. اور اس کے بعد جتنے مولانا عمران صاحب ہمارے عزیز ہیں، عزیزم ہیں، جب بھی انہیں کوئی آواز دیا تو انہوں نے بہت فرما برداری کے ساتھ. جب گھر میں اچھی پرورش ہوتی ہے تو یقین کیجئے اس کا نظام اللہ تعالیٰ کا عجیب ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، کیونکہ یہ بھی عالم ہیں، ان کے باپ بھی عالم، تو ظاہر ہے کہ وہ ادب احترام تو آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بہت ڈھیر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ حضرات گرامی ہمارے خلیفہ صاحب جامعہ حیدریہ جب بھی وہ پروگرام ہوا تو شفقت فرماتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیں. ہمیشہ نعت پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں. جب بھی کوئی دکھ کی گھڑی آتی ہے تو وہاں پر جا کر کے ذکر بھی کراتے ہیں. یہی ان کا سرمایہ حیات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمیشہ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ چند نام ہے دعا کی غرض سے حوصلہ افزائی کے لیے. ہمارا ایمان تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات، ہم نے ارادہ کر لیا، نیت کر لیا. مالک مولا کا کرم دیکھیے، اس کی رحمت دیا کہ ہم نے صرف نیت کر لیا اور مالک مولا انتظار نہیں فرماتا، فوراً اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے. یہی ہے نا، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا یقین ہے. ایک حوصلہ افزائی کے پیش نظر میں یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے ادارے میں جو چند شخصیات یہاں موجود ہیں، سب سے پہلے حاجی
अब्दुल साहब तन मन धन जितना भी हो सकता है दीन के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हौसला अफजाई फरमाए। अल्लाह तबारक ताला न सिर्फ़ उनको, उनके मरहूमिन भाइयों को जो पाकिस्तान में और जो बुज़ुर्ग उनको भी, और यहाँ पर जितनी आला औलाद, अल्लाह तबारक ताला उनको तौफ़ीक़ अता फरमा कि अपने वालिद गिरामी और फिर हाफिज़ अंजुम साहब अल्लाह तबारक ताला सेहत अता फरमाए। उनके दोस्त जनाब अख्तर साहब आए थे मगर जा चुके हैं। हाजी रशीद साहब डडियाल वाले मेरे बिल्कुल सेंटर के सामने रखते हैं, 24 आवर वो ख़ुद कैमरा हैं, देखते रहते हैं, ख्याल रखते हैं। अल्लाह तबारक तआला इस खिदमत का उन्हें अज्र भी अता फरमाए, सवाब भी अता फरमाए। जनाब हाजी नसरुल्लाह साहब उनके सारी फैमिली के लिए इन्होंने भी ख़त्म कुरान किया है। कुरान मुक़द्दस की बहुत सी आयात शरीफ़ा पढ़ी हैं, दुरूद पाक की तहनीत पेश की। मालिक मौला सभी को कबूल फरमाए। नियत किया है अल्लाह तबारक तआला इनके वालिदैन मरहुमीन और कुछ इनके घर में, चूँकि मेरे बड़े खुसूसी ताल्लुकात हैं, इनकी वालदा रहने वाली थी वहाँ पर, ये थे हिजरत करके लोग गए थे पाकिस्तान। उस नीयत से, उस ताल्लुक़ से मेरा इंशाअल्लाह हमेशा ताल्लुक़ रहेगा जब तक ज़िंदा हूँ, और मैं दुआ भी करता हूँ। कुछ बीमार हैं, अब उन बीमारों का इस वक्त ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह तबारक तआला शाफिल अमराद वलियात है, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। हमारे असलम साहब नहीं आए हैं, हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और अज़ान भी देते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत रखते हैं। जनाब राजा मोहम्मद आज़म साहब, ये बिल्कुल जैसे फैमिली के तरीके से रहा जाए। इनके घर वाले, इनके बेटे, इनकी बेटियों ने न सिर्फ़ तालीम हासिल किया है उर्दू की 10 से लेके 12 तक, आज वो पता चलता है कि बिल्कुल ये आज़ाद कश्मीर से नहीं ताल्लुक़ रखते हैं, ये सीधे दिल्ली से आए हुए हैं। तो माशाल्लाह है इनकी खुसूसियत है, घर से लेकर के बाहर तक। और अल्लाह का शुक्र है कि सब काम पर हैं, तो उर्दू की भी बरकत है ज़रा। फिर उसके बाद हाजी मोहम्मद नज़ीर साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनके घर में इंजीर है, इसलिए उस निस्बत से इनको इंजीरी कहा जाता है। तो वो भी तशरीफ़ फरमा है, बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत है। और उसके बाद हमारे बेटे अल्लामा मोहम्मद यज़दानी मिसबाही, उनकी बेटी है मदीहा फ़ातिमा, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक वो पहुंच चुकी हैं और साइंस से मतलब ये कि काफ़ी 2 साल कोर्स भी कर चुकी हैं, लेकिन कुछ उन्हें तकलीफ़ है और यहाँ पर ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके सब चचा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाभी बैठे हुए हैं, मुनासिब नहीं है कहना। तो वो मौलाना इस्तराब में है, बेचैनी में है कि ये बच्ची का ये मामला है। तो आपसे दुआए खुसूसी अपील है, मालिक मौला एक लफ्ज़ आमीन से पूरी कायनात को रद्दो बदल कर दे, वो तो उसकी शानों में से है। आपने कह दिया आमीन, अल्लाह तबारक ताला उसको सेहत आफियत अता फरमाए। और हाफिज़ साइम के फैमिली के लोग, इकराम साहब, उन्होंने गए हैं पाकिस्तान, लेकिन सेंटर की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी अच्छा रखे, उनकी पूरी फैमिली को। मुफ्ती मुनीज़ुमान साहब चिश्ती अलैहिर्रमा, मौलाना मोहम्मद आज़म साहब, मरहुमीन, इनके लिए भी इंशाअल्लाह तबारक तआला दुआ होगी। हाफिज़ सईद साहब इस वक्त पाकिस्तान हैं, उनकी सेहत कदरे ठीक नहीं रहती है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत आता है। तमाम मिलादी कमेटी के अरकान जितने भी हैं, आए हैं या नहीं आए हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। बड़े मोहब्बत व अक़ीदत से अपने अपने मसाजिद में प्रोग्राम कराते हैं। मिर्ज़ा अरशद हमारे सल्लम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यह हमेशा ताउन करते हैं। गनी मेमन 1983 से लेकर के इदारे की खिदमत करते हैं, लिखना पढ़ना, कागज़ कैसे कैसे खतूत आते हैं उसका जवाब देना। बहरहाल इनकी मेहरबानी, अल्लाह ताला इनको, इनकी अहलिया को, इनके बच्चों को सलामत रखे, इनकी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। हाजी महमूद गौरी साहब एक ऐसे निशान का नाम है कि पाकिस्तान में जब भी कोई दुख दर्द से अगर कोई कराह रहा है इनके इलाके में, वो आवाज़ आती है और किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से पहुंच कर के उनका इलाज करवाते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक रहते हैं। दीनी जज्बा है कि कुरान पाक ख़त्म करते रहते हैं वालिदैन मरहुमीन के लिए और जो भी इनके अज़ीज़ अक़ारीब सब के लिए।
وہ بھی سال ثواب کرتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ ایک بہت غریب علاقہ ہندوستان میں علی نگر، وہاں پر اتنی شاندار جامع مسجد قائم کیا کہ آج وہ یقین کیجئے کہ مرتے دم تک ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب انہیں ملتا رہے گا. اور اس کے بعد حاجی ظفر صاحب جو ہمارے حضرت علامہ قاری عبدالروف صاحب کے بڑے اچھے ساتھی ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں. اور طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے اور اس کے کچھ اسباب ہیں. دعا کیجیے کہ مالک و مولا اس مصیبت سے دور فرمان کو صحت و عافیت فرمائے اور کرم فرمائے. آخری بات، راجہ خالد محمود ان کے لیے پوتا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے رشید صاحب کے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی صحت و عافیہ فرمائے. اور بھائی محمد رشید صاحب نے بھی عنایت فرمایا، دعا کے لیے کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی قبول. یہ سب حضرات کے لیے کیا، یہ میں نے صرف ایک حوصلہ افزائی کے لیے. اگر یہ منع بھی کہتا تو دعا ہوتی ہے، تو مالک و مولا سے دعا ہوتی ہے، وہ تو قبول کرنے والا فضل فرمانا ہے. تو اب وقت ہوا ہے، اب بلا تکلف کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کی نظریں پیش کر رہے ہیں. مولانا محمود صاحب ادھر ہی رہیے. سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یا نبی سلام علیہ